ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے اور ہم کسی بھی معاملے کو 1 سال بھی نہیں گزرتا بھول جاتے ہیں، اور پھر ہماری دانش میں وہ چیز رہتی نہیں۔ سال تو بہت زیادہ کہہ دیا میں نے، ہم تو مہینے 2 مہینے پہلے کی چیزوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ میں نے یہ بھی شاید زیادہ کر دیا، ہم تو ان واقعات کو کہ جن واقعات کو اگر 4 مہینے ہو جائیں اور تواتر کے ساتھ وہ چیز چلتی رہے تو ہم اسے بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں غزہ والوں کو ہم بھول گئے، فلسطین والوں کو، فلسطینیوں کو ہم بھول گئے۔ آج ہم نے ان کے بائیکاٹ، جو یہودیوں کا بائیکاٹ تھا، اور ایک بڑی اس میں تیزی آئی تھی، کھلے عام دھڑلے سے ان یہودیوں کی مصنوعات، ان کی کولڈ ڈرنکس، ان کی باٹلز، ان کی پروڈکٹس وہ ہمارے یہاں چل رہی ہیں، اور ایک عام مسلمان، یعنی میں ان کی بات نہ کروں جو اشرافیہ ہیں، میں ان کی بات نہ کروں کہ جن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہودی کون ہے اور مسلمان کون ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو رمضان شریف میں مسجد میں باقاعدگی سے آتا ہے، عام حالات میں بھی آتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تقریریں بھی سنتا ہے، تراویحیں بھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ان نیکیوں کے مواقع کو ضائع نہ کرے، یعنی وہ درد دل رکھنے والا اور اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی منشا چاہنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اس عام مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بھی ان مصنوعات کے بائیکاٹ پہ تیار نہیں ہے۔ 2 دنوں پہلے سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، یہاں پر ہم تھے تو پانی کی بوتل باہر سے منگوائی تو ہمارے پاس ایکوافینا آئی ہے۔ اب ایکوافینا تو ظاہر یہودیوں کا برانڈ ہے، اب یا تو ہم اس وقت اپنے حلق کو خشک کرتے یا پھر ہم یہودیوں کا برانڈ اور یہودیوں کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے مسلمانوں کا خون کرتے۔ حلق کو خشک کرنا بہتر تھا یا مسلمانوں کا خون کرنا بہتر تھا؟ بہرحال ہم نے تو اسے واپس کروا دیا۔ یہ دکانداروں کو بھی پیغام یقیناً گیا ہوگا کہ جب بالکل آخری لمحات میں کوئی بوتل واپس آئی ہوگی تو اس کو پتہ لگا ہوگا آج بھی کچھ غیرت ایمانی زندہ ہے، آج بھی کچھ حرارت ایمانی ہے، اور شاید اس کو بھی کچھ عقل آ جائے اور وہ ان کی مصنوعات سے دوری اختیار کرے۔ ایک شکوہ جو ہمارے دکانداروں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ ارے حضرت کیا کریں، یہاں تو اب ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، لوگ مانگتے یہی ہیں، لوگوں کی چاہت یہی ہے، تو اگر ہم لوگوں کی چاہت پہ جائیں تو لوگ تو یہ چاہیں گے کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں، اور اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی مرضی پر چلنے والا کبھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی منشا اور ہے، لوگوں کی منشا اور ہے۔ بہرحال میں بات کو مختصر کروں، پھر بلکہ آج کی بات ہے، آج بھی جب پانی کی بوتل منگائی تو پھر دوبارہ ایکوافینا آئی ہے۔ یعنی ہمارے لانے والے بھائی بھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن میں ایک تنبیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، لانے والے بھائی بھی قابل غور ہے یہ معاملہ ان کے لیے بھی، اور وہ جو بیچنے والا ہے اس کے لیے بھی قابل غور ہے۔ ہم کس بات کی پارسائی دکھا رہے ہیں، ہم کس بات کا تقوی دکھا رہے ہیں؟ روزہ تقوی کا نام ہے نا، روزہ اللہ کے قرب کا نام ہے۔ کس بات کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جب ہم روزے کے لیے سحری کرتے ہوئے ان یہودیوں کی مصنوعات کا استعمال کر کے اپنی جیب میں سے پیسہ ان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ کون سا روزہ، کیسی پارسائی، کیسی عبادت کہ جب ہمیں اپنے مسلمانوں کے درد کا احساس نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم اس حدیث پاک کو صرف ان معنوں میں استعمال کر دیتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو برا نہ بولا جائے، مسلمانوں کو غلط نہ بولا جائے، مسلمانوں کو مارا نہ جائے، لیکن اب یہ تو دیکھیے کہ اگر ہم اپنا پیسہ یہودیوں تک پہنچا رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کو مارنے میں اور ان کو قتل کرنے میں، ان کی نسل کشی میں اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں برابر کے حصہ دار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہی جانے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔